کئی صدیوں پہلے ایک خوبصورت شہزادی نے عرب کے سب سے طاقتور اور امیر خاندان سے رشتہ جوڑ لیا۔ دنیا کی ہر آسائش اسے میسر تھی، لیکن دل میں بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ بچپن کی صحراؤں میں گزاری گئی آزادانہ زندگی کی یادیں بار بار اسے ستانے لگیں۔ جب اس کا پہلا بچہ پیدا ہوا تو بھی وہ بے چینی ختم نہ ہوئی۔ ہر دن کے ساتھ شہزادی کی مایوسی بڑھتی چلی گئی۔ آخر کار شاہی محل کی شان و شوکت اس کی خوشیوں کا نعم البدل نہ بن سکی۔ ایک دن یہ مایوسی اتنی بڑھ گئی کہ اس کے شوہر نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ شہزادی نے اپنے معصوم بچے کو گود میں لیا اور محل کی چمک دمک چھوڑ کر پھر سے صحراؤں کی طرف نکل پڑی۔ وہاں اس کے بچے کی پرورش صحرائی قبیلے میں ہوئی، اور یہ بچہ بڑا ہو کر اور کوئی نہیں آنے والے دنوں میں سب سے زیادہ بدنام زمانہ، سب سے زیادہ ملعون یزید بن معاویہ بنا۔ وہی یزید جس نے تاریخ کی سب سے دردناک جنگ کرب و بلا میں اہل بیت علیہم السلام کے خلاف لڑائی کی اور نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کو بے دردی سے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کرنے کا سبب بنا۔ یزید بن معاویہ بنو امیہ اور قریش کے مشہور خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا نام تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ تنازعات کا شکار رہا۔ تاریخ میں یزید کا نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: یزید بن معاویہ بن ابی سفیان بن صخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، ہاشم اور عبد الشمس۔ ہاشم کی اولاد کو بنی ہاشم کہا گیا، اور اسی خاندان سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا، جبکہ عبد شمس کی نسل بنی امیہ کہلائی، جو بعد میں اسلامی خلافت پر قابض ہوئی اور اپنی حکمرانی کے لیے کئی متنازع فیصلے کیے۔ یزید کی ماں میسون بنت بہدل بادیہ نشین قبائل سے تعلق رکھتی تھی، جو صحرا کی آزاد فضا میں پلی بڑھی تھی۔ اس کی شادی شام کے حکمران معاویہ سے ہوئی، لیکن ان کا رشتہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ طلاق کے بعد میسون شام چھوڑ کر واپس اپنے قبائل میں چلی گئی۔ ایک طرف شام کی حکمرانی، دوسری طرف صحرا کی آزادی۔ اسی طرح یزید کی پرورش اس طرح کے مختلف ماحول میں ہوئی۔ یزید کا دادا ابو سفیان اور دادی ہندہ بنت عتبہ فتح مکہ سے پہلے اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے۔ ان کے دل میں رسول اللہ کے خلاف نفرت کی آگ جلتی رہتی تھی۔ ہندہ بنت عتبہ تو اتنی آگے بڑھ گئی کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ سید الشہداء کا لقب پانے والے کو شہید کرنے کے بعد ان کا جگر نکال کر چبا ڈالا۔ اسی واقعے کے بعد ہندہ کو ہندہ جگر خوارہ کے نام سے جانا جانے لگا۔
لیکن جب مکہ فتح ہوا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عظیم شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا اور انہیں طلقہ کا لقب دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سزا کے حقدار تھے، بلکہ بدترین سزا کے حقدار تھے، لیکن انہیں آزاد کر دیا گیا۔ ابو سفیان اور ہندہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے، لیکن معافی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دلوں میں اسلام کی روشنی چھا گئی ہو۔ روایات کے مطابق امام علی علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت کی کہ معاویہ اور اس کا باپ ابو سفیان دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ صرف مجبوری کے تحت اسلام کا اظہار کیا تھا، اور ان کے ان اعمال نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے خط میں معاویہ کو طلقہ میں شمار کرتے ہوئے اس پر سخت تنقید کی کہ خلافت ان لوگوں کے لیے موضوع نہیں ہے جو دل سے ایمان نہیں لائے۔ یہ وہی معاویہ تھا جس کا بیٹا یزید بعد میں اسلامی تاریخ کے بدترین خلیفہ کے طور پر جانا گیا۔ اگر ہم یزید کی زندگی کی بات کریں تو اس کی زندگی کا آغاز ایک دلخراش داستان سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ اس کی ماں میسون عرب کے بدوؤں میں پیدا ہوئی تھی۔ جب اسے شام کی چمک دمک میں لایا گیا تو وہ خود کو اس ماحول میں قیدی محسوس کرنے لگی۔ معاویہ جو اس کا شوہر تھا اسے بہت چاہتا تھا، مگر میسون کو وہاں کی مٹی، اس کی ہوا اور وہاں کی آزاد فضا یاد آتی رہی۔ آخرکار معاویہ نے طلاق دے دی اور میسون واپس اپنے قبیلے چلی گئی۔ واپس جاتے ہوئے میسون حاملہ تھی اور اسی حمل کے نتیجے میں یزید پیدا ہوا۔ یزید کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں گزرا، وہ حوارین کے قبیلے میں پلا بڑھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسیحیت اور بت پرستی کی روایتوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہاں یزید نے اپنی زندگی کی ابتدائی تربیت حاصل کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یزید کی شخصیت پر عیسائیت کا گہرا اثر تھا۔ اس ماحول نے یزید کو مسیحی خیالات کا شیدائی بنا دیا۔ جب وہ خلافت کی کرسی پر بیٹھا تو اس نے عیسائیوں کو بڑی اہمیت دی۔ وہ نہ صرف عیسائی شاعروں کو اپنے دربار میں جگہ دیتا تھا، بلکہ مغربی دنیا سے بھی اپنے تعلقات مضبوط کرنے میں مصروف رہا۔ اس کے علاوہ یزید کا کردار نہ صرف اسلامی اصولوں سے دور تھا، بلکہ اخلاقیات کی تمام بدترین حدیں عبور کر چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں اسے فاسق اور بد کردار قرار دیا گیا۔ وہ کھلم کھلا شراب پیتا تھا، فحاشی کرتا تھا اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتا تھا۔ مسلمانوں کے نزدیک بلازری جیسے معتبر مورخ نے یزید کے بارے میں کہا ہے کہ وہ خلافت اسلامی کا پہلا حکمران تھا جو اپنی بدکاری کو چھپانے کی زحمت بھی نہیں کرتا تھا۔ یزید کے دور میں مکہ و مدینہ جیسے مقدس شہروں میں بھی اس کی بدکاریاں پہنچ گئیں۔ مسعودی نے ابو مخنف کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس دور میں یزید کے کارندوں نے ان دونوں مقدس شہروں میں فحاشی اور شراب نوشی کو عام کر دیا تھا۔ لوگ کھلم کھلا گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے اور یزید کی حکومت اس سب کی حمایت کر رہی تھی۔
یزید کی شہرت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی بلند مقام شخصیت نے بھی اس کے خلاف علم بلند کیا۔ امام حسین علیہ السلام اور دوسرے مشہور صحابہ جیسے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر، ان لوگوں نے یزید کی بیعت کرنے سے سختی سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں کا موقف تھا کہ ایسے شخص کی بیعت کیسے کی جا سکتی ہے جو شراب پیتا ہو، بندروں اور کتوں سے کھیلتا ہو اور کھلم کھلا گناہ کرتا ہو۔ خدا کے سامنے ہمارا کیا عذر ہوگا؟ یہ صرف باتیں نہیں تھیں بلکہ یزید کی زندگی میں ایسے واقعات رونما ہو چکے تھے۔ یہ عام بدکار لوگوں جیسا بدکار نہیں تھا بلکہ اتنا مکروہ ترین شخص تھا کہ جو بندروں اور کتوں سے بدفعلی کیا کرتا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس کی بے شرمی اور بدکرداری کو تاریخ کے واقعات مزید واضح کرتے ہیں۔ یزید کی حکومت کو اسلامی تاریخ کے بدترین ادوار میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی بدعنوانیوں اور ظلم و ستم نے امت مسلمہ کو ایک بڑے المیہ میں دھکیل دیا۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا کا عظیم ترین واقعہ پیش آیا، جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی حکومت کے خلاف اپنے اور اپنے خاندان کی قربانی دی۔ یہ یزید کا ظلم اور فاسقانہ کردار ہی تھا جس نے کربلا کے میدان کو تاریخ کے سب سے عظیم اور المناک معرکوں میں تبدیل کر دیا۔ یزید بن معاویہ کے دور میں پیش آنے والا سب سے ہولناک اور خوفناک واقعہ، جس کی داستان آج بھی دلوں کو چیر کر رکھ دیتی ہے، وہ واقعہ کربلا، جس کے بعد آج تک اسلام کی پوری تاریخ میں ایسا المناک واقعہ رونما نہیں ہوا۔ یہ واقعہ ہجرت کے 60ویں سال پیش آیا۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ یزید کی آزادیوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ بالکل ہی بے لگام ہو گیا۔ پھر تو ہر قسم کی برائیوں کا بازار گرم ہو گیا۔ زنا، حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح، سود اور شراب وغیرہ اعلانیہ طور پر رائج ہو گئے اور نمازوں کی پابندی اٹھ گئی۔ پھر اس کی شیطانیت یہاں تک پہنچی کہ 63 ہجری میں مسلم بن عقبہ کو ہزاروں سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بدبخت لشکر نے یزید کے حکم پر مدینہ منورہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ الامان، الحفیظ، قتل و غارت گری اور طرح طرح کے مظالم کا بازار گرم کیا۔ 700 صحابہ کو بے گناہ شہید کیا اور تابعین وغیرہ کو ملا کر 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا۔ سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی سخت بے حرمتی کی۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان کے لید اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے۔ 3 دن تک لوگ مسجد نبوی میں نماز سے مشرف نہ ہو سکے۔ عورتوں کی عصمت دری کی گئی، سوائے ان چند 100 خواتین کو کہ جنہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ینبوع کے مقام پر پناہ دی تھی۔ تقریباً تمام مدینے کی خواتین اس ظلم و بربریت کا نشانہ بنی۔ قتل و غارت گری کا یہ عالم تھا
کہ خبیث لشکریوں نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا۔ اس کی ماں نے آ کر مسلم بن عقبہ کو فریاد کی اور اس کی رہائی کے لیے بڑی عاجزی سے منت کی۔ مسلم نے اس کے لڑکے کی گردن اڑا دی اور سر اس کی ماں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ تو اپنے زندہ ہونے کو ہی غنیمت نہیں سمجھتی جو اپنے بیٹے کو لینے آ گئی۔ ایک اور شخص کو جب قتل کیا گیا تو اس کی ماں ام یزید بن عبداللہ بن ربیہ نے قسم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں گی تو اس ظالم مسلم کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ جب وہ ظالم مدینہ منورہ میں قتل و غارت گری کے بعد اور شہر مدینہ کو تاراج کرنے کے بعد مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا تو راستے میں اس پر فالج گرا اور وہ مر گیا۔ اس کی جگہ یزید کے حکم کے مطابق حسین بن نمیر قائد لشکر بنا۔ مسلم کو انہوں نے وہیں دفن کر دیا۔ جب یہ خبیث لشکر آگے بڑھا تو اس عورت کو مسلم کے مرنے کا پتہ چلا۔ وہ کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی قبر پر آئی تاکہ اس کو قبر سے نکال کر اس کو جلائے۔ جب قبر کھولی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بڑا سا سانپ اس کی گردن سے لپٹا ہوا ہے اور اس کی ناک کی ہڈی کو پکڑے چوس رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کے سب ڈرے اور اس عورت سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے اعمال کی سزا اس کو دے رہا ہے اور اس نے عذاب کا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا ہے۔ اس عورت نے کہا نہیں، خدا کی قسم، میں اپنے عہد اور قسم کو ضرور پورا کروں گی اور اس کو جلا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گی۔ مجبور ہو کر سب نے کہا کہ اچھا، اس کے پیروں کی طرف سے اس کو نکالنا چاہیے۔ جب پیروں کی طرف سے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیروں کی طرف بھی ایک سانپ لپٹا ہوا ہے۔ پھر اس عورت سے سب نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کے لیے یہی عذاب کافی ہے، مگر وہ عورت نہ مانی۔ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، الہی تو خوب جانتا ہے کہ اس ظالم پر میرا غصہ محض تیری رضا کے لیے ہے، مجھے یہ قدرت دے کہ میں اپنی یہ قسم پوری کروں اور اسے جلاؤں۔ یہ دعا کر کے اس نے ایک لکڑی سانپ کی دم پر ماری تو وہ گردن سے اتر کر چلا گیا۔ پھر دوسرے سانپ کو ماری، وہ بھی اتر کر چلا گیا۔ تب انہوں نے مسلم کی لاش کو قبر سے نکالا اور جلا دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔